إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال یا ایہا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے حیا سے متعلق چند باتیں جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کی جائیں گی۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ صفت جو انسان میں باعث عار اور باعث مذمت امور کے خوف سے پیدا ہوتی ہے، شرعی طور پر وہ اخلاقی صفت جس کی روح سے انسان قبیح افعال سے اجتناب کرتا ہے اور صاحب حق کو اس کا حق دینے کی سعی کرتا ہے، اسے فتح الباری میں جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ آپ لوگ ایسا ویلکم کرنا نا آنے والے کا۔ ہاں، آپ دیکھتے رہے، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کا آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسے بلایا آپ نے؟ ہاں خیر، تو یہاں پر جو فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے حیا کے بارے میں لکھا ہے، میں اب آپ کو عام زبان میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ مطلب وہ تمام چیزیں، وہ ایسی چیزوں سے انسان شرماتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے جو فطرت کے خلاف ہو، ایسے قبیح عمل یعنی برے عمل جو فطری طور پر اس کے دل کو جھنجھوڑتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور صاحب حق کو اس کا حق دینا، مطلب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اسے سگریٹ پینے کی عادت ہے، لیکن اس کے والد سامنے کھڑے تو سگریٹ نہیں پیتا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے والد کے سامنے یہ عمل، یہ حرکت اچھی نہیں ہے، یہ عمل اچھا نہیں ہے، تو وہ قبیح عمل کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ صاحب حق یعنی اس کے والد جو ہے وہ ان کے احترام میں یہ چیز سے دور رہتا ہے۔ تو بس حیا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچائے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ حیا کا تقاضا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، صرف بے شرمی والی چیز نہیں، کوئی بھی چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جیسے آپ کے والدین کے سامنے پسند نہیں کرتے کسی کام کو کرنے کو جو درست نہ ہو، اکیلے میں چاہے کر لیتے ہوں گے، لیکن آپ کو جو ہے شرم محسوس ہوں گی اگر والدین سامنے موجود ہو۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز رکھی ہے، اس کو انگالنا، اس کے پار جانا، اس کو جو ہے رون دینا، یہ حیا کے مخالف ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے اس کو اس طرح سے جو ہے بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور وضاحت جو علماء لکھتے ہیں، کوئی بھی فحش یعنی گندا کام، گناہ آلود یا کوئی ناپسندیدہ کام، اب ناپسندیدہ کس کو ناپسندید ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کو، یا بات کرنے کے خیال سے جھجک
یا तामुल और बेचैनी पैदा होती है, इससे हया कहते हैं। ये भी हया है, क्योंकि इंसान झिझक महसूस करता है उसको बयान करने में। हालांकि कभी कभार वो चीज जायज होती है, लेकिन वो हया आती है, उसको पसंद नहीं करता। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब औरतों के निकाह करो उनसे इजाजत ले लिया करो, उनकी भी मर्जी पूछा करो। हजरत आयशा फरमाई, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंवारी औरत कैसे हाँ कहेंगी, वो तो शर्माएंगी। जब उसका वालिद कहेगा कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, निकाह के लिए तुम्हारा क्या इरादा है, तो कहा कि वो तो हया से शर्माएंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खामोशी ही हाँ है। कोई कुंवारी लड़की है, रिश्ते की बात उसकी कोई कर रहा है, उसके वालिद वालदा, और वो खामोश है, मतलब उसकी हाँ है। लेकिन अगर उसको ना करना है तो उसको बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि खामोशी का मतलब वो हाँ रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई बेवा है तो बेवा की खामोशी को हाँ नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेवा को इख्तियार है, वो अपनी पसंद बता सकती है कि हाँ या ना, ठीक है। ये शरीयत के उसूल है, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। इसी तरह इंसान जब किसी को बुरा काम करते हुए देखता है कि जो कि शर्म वाला काम है, एक लड़का है, सामने से लड़कियां गुजर रही है और वो उनको ताक रहा है, घूर घूर के देख रहा है। दूसरा उसका साथी है, वो नहीं देखता है, वो नीचे देखता है, उसको शर्म महसूस होती है और वो अपने साथी को भी बोलता है कि गलत है। तो ये हया का तकाजा है, इसको बोलते हैं हया, कि वो इस चीज को पसंद नहीं करता। इसी तरह आप देखेंगे, इवन अगर किसी मर्द का जो सतर है अगर वो पूरा ना हो, मर्द का सतर है नाक से लेकर घुटने तक, ये इसका सतर है, कंपलसरी इतना पार्ट मर्द को छुपाना। औरत के लिए भी सतर इतना ही होता है, लेकिन उसका हया का तकाजा है कि सर से लेकर पैर तक वो अपने जिस्म को छुपाएंगी, ठीक है। तो अब कोई शख्स एक छोटी सी चड्डी पहनकर आ गया और सब बैठे हो कि कोई बुरा ही नहीं मान रहा, एक दोस्त ऐसा बैठा है, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी बैठा हुआ है यहाँ पर। ऐसा चलता है, स्विमिंग पूल्स वगैरह में जाते हैं ना, हम लोग स्विमिंग के लिए जाते तो हमने बड़े बड़े वो इतने जो बरमुडास टाइप आते हैं थोड़े से, वो वाले हमने लिए थे, जिससे लोग अजीब बोलते थे, ये क्या इतना थोड़ी रहता। तो जिसने बोला ऐसा ये क्या इतना रहता उसकी हया मर गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तमाम अंबियाओं के, क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तमाम अंबियाओं के अंदर ये चीज शामिल थी। मतलब ये बात अपनी कौम को उन्होंने बताई, क्या बताई, जिसमें हया न रहे फिर वो जो चाहे वो करे। मतलब बेजार, मतलब नबी उनसे बेजार आ गए, जिनमें हया ना हो वो जो चाहे करे, मतलब अल्लाह और उसके रसूल को उनसे कुछ लेना देना नहीं है। कितनी बुरी बात है ना, धमकी, एक वार्निंग है आपको ये। लेकिन घूम रहे चड्डियों में लोग, नौजवान, सुबह सुबह देखो आप बाइक पे घूम रहे आधी आधी चड्डियों में, ये बेहयाई है। मतलब उनके अंदर की हया मर चुकी है। अब आप बोलेंगे उनको हया क्यों नहीं आती अगर ये फितरी है तो। इमाम नबवी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गुनाह के बारे में। उन्होंने रियाजुस सालिहीन किताब में लिखा है कि कुछ लोगों को गुनाह गुनाह नहीं लगते, ऐसा क्यों होता है, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नेकी अच्छे अखलाक है और गुनाह क्या है, जो तेरे दिल में खटक पैदा करे, मतलब दिल में से आवाज आ रही कि सही नहीं है काम, तो समझ जाए कि गुनाह है। तो इमाम नबवी ने लिखा उसकी तफसीर में। लेकिन कुछ लोग तो गुनाह करते हुए भी झिझकते नहीं है, बेझिझक गुनाह करते हैं, बेशरम बन जाते हैं, तो इनका क्या मामला है। तो इमाम नबवी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हो जैसे कोई शख्स है, कोई गंदगी, कोई कचरा कूड़ा जहां पर जमा होता है, उसका घर वहां पर है और आप उससे मिलने के लिए जाते हैं, तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि अरे क्या बदबू है, तुम कैसे रहते हो यहाँ पर। तो वो जवाब में क्या बोलता है, हम इसके आदी हो गए, हमारे नाक के कीड़े मर गए, हमको आदत हो गई इसकी, अब हमें वो फील नहीं होता। और साइंटिफिकली भी है, जो चीज आप बार बार कंटिन्यू स्मेल करते रहते हैं तो आपकी जो सेंसिटिविटी है खत्म हो जाती, मर जाती, वो फील नहीं होती आपको बदबू। लेकिन वो जो आया पहली बार दोस्त मिलने के लिए, उसको फील हो रही हो। तो वैसी जो आदमी गुनाह में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको गुनाह गुनाह नहीं लगते। तो आप बोलेंगे ये तो अजीब बात है, तो फिर इसका क्या मामला है। तो ऐसे आदमी ने और डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जिनके दिल पर मोहर लगा देता है उनको गुनाह फिर गुनाह नहीं लगते, वो नेकियों के तरफ रगबत नहीं पकड़ते, अट्रैक्ट नहीं होते। और जिसके दिल पर सील लग जाए वो तो कभी हिदायत नहीं पा सकता, वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। इसलिए गुनाह से बचो, गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लो। जो कसरत गुनाह में लग जाता है
उसके दिल पे से जो पर्दा है ना लग जाता है, फिर उसको हिदायत असर नहीं करती है। तो ये हया की ताल्लुक से चंद चीजें मैंने आपको बताई। अब एक और एक लफ्ज है जमीर। जमीर समीर नहीं, ये जमीर जो है सिफत। एक जमीर, ऐसा समझिए कि जमीर और हया दोनों हम माना है। हम उर्दू में जमीर इस्तेमाल करते हैं, बोलते ना इंसान का जमीर मर गया, ये गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, उसको जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। तो जमीर वही है जो इंसान के दिल के अंदर होता है, मतलब ऐसे काम जिन्हें अंजाम देकर इंसान खुशी महसूस करता है और बास कामों के करने से दिल में खटक पैदा होती है, उसे जमीर कहते हैं। मतलब एक इंसान को कोई रिश्वत देता है तो वो क्या बोलता है, मेरा जमीर इजाजत नहीं देता इसको। मतलब फितरी, और ये दूसरे मज़ाहिब में भी है, मतलब हर नबी की तालीमात में हया है। और ये हया कैसी है कि बेईमानी से इंसान अपने आप को बचाना चाहता है, तो ये भी हया का एक एग्जाम्पल है और जमीर की मिसाल है। तो वो कहता है मेरा जमीर इजाजत नहीं देता है, काम गलत है, इससे लोगों को नुकसान होता है, जो साहिब हक है उसका हक उसको नहीं मिलता है। मतलब आपने क्या किया, जॉब पर दो लोग आए, एक कैलिबर वाला था लेकिन आपने उसको नहीं रखा, दूसरे ने पैसा दिया, कैलिबर नहीं था, आपने उसको रख लिया, आपने एक का हक मारा। ये भी हया के तकाजे के अपोजिट है। मतलब इंसान का जमीर मर गया है, ये बेहया हो गया है इंसान। तो ये भी हम माना में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अदरक अन्नासु मिन कलामिन नबविय्या अल-ऊली इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शाअता। जो मैंने आपको पहले बयान किया, सही बुखारी की हदीस है, किताबुल अदाब के अंदर है कि तहकीक के जुमला इस चीज के पाया है लोगों ने पहले अंबिया के कलाम में। मतलब हर नबी का कलाम उनके वर्ड्स में कॉमन वर्ड था, और वो क्या था कि ए औलाद आदम, ए आदम के बच्चों, अगर तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे वो करो। जिम्मा हटा लिया नबी और रसूल ने उनके ऊपर से कि ए आदम के बच्चों, तुम्हारे अंदर अगर बेहयाई आ जाए तो अल्लाह और उसके रसूल तुमसे रिश्ता तोड़ देते हैं, जो चाहे वो करो। अब ठिकाना उनका जहन्नम है। मतलब जिसको अल्लाह ताला लावारिस छोड़ दे, अब उसका वारिस कौन होगा? क्योंकि कयामत के दिन का मालिक तो वो अकेला है, वहां कोई नहीं रहेगा मदद के लिए अल्लाह के अलावा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हया को अपनाएं। हया एक फितरी जज्बा है। अल्लाह ताला सूरह अराफ में फरमाते हैं, गर्ज मर्द व शैतान ने, माफ कीजिएगा, मर्दूद शैतान ने इनको धोखा देकर अपनी तरफ खींच लिया। जब इन दोनों ने दरख्त के फल खाया तो इनके सतर खुल गए, और वो इससे छुपाने के लिए, जब उनको पता चला तो इंसान जब माफ कीजिएगा, और वो इससे ये पता चला कि इंसान जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करे तो शैतान इसकी हया पर वार करता है ताकि इंसान को गुमराह करना आसान हो जाए। ये सूरह अराफ की आयत का एक हिस्सा था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने से मना किया था, ठीक है। शैतान ने आकर उनको वर्गलाया कि वो फल मत खाओ, वो फल खाओ, क्योंकि तुम वो फल खाओगे तो हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएंगी और बादशाहत मिल जाएंगी। उनको झूठे वादे दिलाए। शैतान हमेशा झूठे वादे दिलाता है। आपको भी आकर बोलता ना, कर ले बहुत मजा आता, कर ले काम, किसको पता चल रहा, कौन देख रहा, और वही बाद में जाकर खबर देता जिसको बताना है ना, वो बोलता है उसको क्या पता चल रहा हो, फिर उसके दिल में वसवसा डालता है जब आप गुनाह कर लेते, देखो उसने वैसा किया। तो आप कभी भी ये खुशफहमी में मत रहिए कि आपके दिल में जब वसवसा आता है कि मैं ऐसी चालबाजी से गुनाह करूंगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा। शैतान खास तौर से उनके पास जाकर वसवसा डालता है जिसके ताल्लुक से वो काम किया जा रहा है, बहकाता है आपको, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, कर ले, किसको नहीं पता चलेगा, और फिर वो सबको पता लगाने लगाता है। इसकी मैं मिसाल दूंगा आपको बाद में। तो यहां पर इस आयत सूरह अराफ की आयत नंबर 22 में है कि जब उन्होंने वो फल खाया तो उनके सतर खुल गए। इससे पता चलता है आदम और हवा कपड़े पहने हुए थे, उनके सतर छुपे हुए थे। कुछ लोग बोलते हैं उनको पहले कपड़े नहीं थे, इंसान ने जमीन पर आकर कपड़े बनाना शुरू किया।
پہلے سے لباس ہے. جب آدم اور حوا کو اللہ نے بنایا تب سے لباس موجود ہے. ہم نے لباس کے بیان میں یہ بات دیکھی تھی. لیکن جب انہوں نے پھل کھایا تو وہ ستر کھل گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ بھی تھی اور اشارہ بھی تھا کہ انہوں نے جو نافرمانی کی. اس سے پتہ چلتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, انسان جب گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو بے حیائی کی طرف جاتا ہے, اس کا رجحان اس طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ ان کے ستر کھل گئے, پھر وہ پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے. کچھ لوگ الگ الگ تفسیر کرتے ہو, پھل کھانے سے ان کے اندر وہ شعور آیا بولے, ورنہ پہلے شعور نہیں تھا, وہ سینس نہیں تھا حیا کے تعلق سے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان کو ستر تھا, کپڑے تھے, بعد میں وہ کپڑے کھل گئے, پھر وہ پتوں سے ڈھانکنے لگے. اس سے پتا چلا کہ آدم اور حوا کو کسی نے نہیں سکھایا تھا کہ ستر کھل جائے تو اسے چھپانا چاہیے. یہ بے شرمی کی بات ہے. مطلب یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان پسند نہیں کرتا بنا کپڑوں کے باہر گھومنا. اب یورپ امریکہ میں کچھ ایسے بیچز ہیں جو بغیر کپڑوں کے گھومتے, شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا. وہ شیطان کے پیروکار بن گئے, وہ بے حیا ہو گئے, ان میں سے حیا ختم ہو گئی, ضمیر مر گیا. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان میں بھی وہی حال ہے. شیطان ہر بار سیم چال نہیں چلتا. آج دیکھیے آج ہمارے مسلمان لڑکیوں کا, بچیوں کا کیا حال ہے. بچی آ جاتی ہے 8, 9, 10 میں اور وہ ٹائٹ سلیک پہن کر گھومتی ہے, چھوٹا سا ٹاپ, اس کو آستین نہیں ہے. ایک فوٹو آئی تھی, ایک لیڈی ٹائٹ سوئم سوٹ میں رننگ کر رہی ہے, اوپر حجاب پہنی ہوئی ہے. ایران یا کسی کنٹری کی, وہ اولمپک میں پارٹیسپیٹ کرنے والی تھی, اور اس میں کیا لکھا ہوتا, حجابی گرل ٹیکنگ پارٹ ان اولمپک. تو کسی نے بہت اچھا کمنٹ ڈالا تھا, حلال سود. ایگزامپل وہی ہوا نا, حلال سود. سود کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو عورت اوپر سے نیچے تک ننگی ہے وہ حجاب پہن کر کیا ہونے والا ہے اس سے؟ تو آپ اپنے پاس بھی ایسے ماڈل آپ کو ملیں گے, اپنے سڑک پہ دیکھ لو آپ, یہاں پر ٹائٹ سلیک ہے, ایک دم ٹائٹ ٹاپ ہے, اور وہ اسکارف پہنی ہوئی ہے لڑکی, اور بولتی کہ وہ حجاب کر رہی ہے, پردہ کر رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے نا, شیطان نے کیسے گھمایا آپ کو. وہ چھوٹا سا ٹکڑا سر پہ ڈالنے کو آپ حجاب بولتے ہیں, آپ کے پورے جسم کو چھپانا ہے. کچھ عورتیں فل ٹائٹ برقع پہنتی ہے, فل ٹائٹ, ایک دم پورا جسم نظر آتا ہے, پھر بولتے کہ حجاب کر رہے. مطلب آپ حجاب کا اصلی مقصد سمجھے ہی نہیں. وہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, جسم کو چھپانا ہے, پھر اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنا ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. مطلب بڑی عجیب بات ہے, ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد میں سے باہر نکلتے, ادھر سے ادھر تک چھوڑ کے آتے اس کو. آپ نے اللہ سے حیا کہاں کی؟ آپ نماز پڑھ کے سمجھے کہ آپ نے حیا کا تقاضا پورا کر لیا؟ نہیں, آپ میں تو حیا آئی نہیں. آپ کا کام تھا کہ نظر پڑ جائے, ٹھیک ہے, تو فوراً ہٹا لیے. فطرے نظر پڑیں گی آپ کی, دنیا میں رہتے انسان ہیں تو نظر تو پڑیں گی, لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ہٹا لیں. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا, اے علی, پہلی نظر معاف ہے. مطلب حضرت علی نے کہا, جب نگاہ کے تعلق سے نگاہ نیچی رکھو, سورہ مومنون کی آیت نازل ہوئی تو پوچھا گیا, حضرت علی نے کہا کہ ہم تو بازار میں جاتے ہیں, اب سامنے عورتیں آ جاتی ہیں, ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی نگاہ معاف ہے, دوسری نگاہ شیطان کی. اب ایک صاحب تھے, وہ ایسا دیکھنے لگے, ان کا دوست بول رہا ہے کیا کر رہے, غلط کام. بولے ابھی پہلی چل رہی. بولے اپنی اس کو بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, چال بازی. اللہ تعالیٰ سے چال بازی مت چلو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولا کہ ایک ہی بار جہنم میں, اور بولا کہ یہ پہلی بار ہے, اب چلتے رہیں گا 100 سال تک. کیا کریں گے تب آپ؟ چال بازیاں قرآن و سنت سے نہیں کرنے کا, برے پھنسیں گے. نہیں تو مذاق دین میں نہیں چلتا ہے. تو نظر پڑ گئی, یہ پہلی نظر ہے, تو آپ نے ہٹا لیے, یہ ہو گئی. آپ کنٹینیو دیکھتے رہیں گے, پہلی نظر نہیں ہے نا یہ. اور آج کل تو ایسا ہے کہ مطلب عجیب عجیب, اور آپ دیکھیں گے جتنے گناہ ہیں اس کی شروعات ہوتی ہے نظر سے. اس لیے قرآن نے بہت ساری لمبی لسٹیں بنائی, کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. صرف کہا نظروں کی حفاظت کرو, نظریں نیچی رکھو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو.
مطلب گناہ کو جانے والے راستہ جو سب سے پہلا ہے وہ نظر سے شروع ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ نظر, ہاں وہ لکھ کے بھی لگاتے لو ایٹ فرسٹ سائٹ, برابر ہے. ہاں شیطان نے بہت اچھے اچھے کلمات دے کر بہت اچھے سے گمراہ کیا ہے لوگوں کو. ہاں نظر اگر کسی پہ پڑے گی ہی نہیں تو بہت سارے ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے, ایک لڑکی کمپلین کی, بولے یہ لڑکا بار بار ہم کو دیکھتا ہے. بولے ہمارے دوست بولے آپ کو کیسے پتا چلا یہ بار بار آپ کو دیکھتا ہے؟ بولے جب بھی ہم ان کو دیکھتے وہ ہم کو دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ ان کو کیوں دیکھ رہے جب بیچ؟ مطلب غلطی دونوں طرف سے ہے نا. ایک لڑکی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے لڑکوں کو, اس کو پتا کیسے چلے گا کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ سمپل سی بات ہے نا. ہاں کسی نے چھیڑا, ڈسٹرب کیا, آپ کمپلین کر سکتے ہیں. آپ خود دیکھ رہے اور آپ بول رہے کہ, جبکہ لڑکیوں میں تو لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ حیا ہونا چاہیے. یہ فطری چیز ہے, یہ نیچرل ہے. کیوں؟ اس کی مثال دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا تقریباً کئی احادیث ہے, صحابہ کا قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. اور حدیث میں کچھ ایسی جگہ بھی ہے, ایک کنواری لڑکی جو اپنے گھر میں ہے, باہر نہیں نکلتی ہے, اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. کیونکہ اس زمانے میں جو کنواری لڑکی رہتی تھی, شرم اور حیا کی ایگزامپل ہوتی تھی. وہ کہیں باہر نہیں جاتی سوائے کسی کام کے, کسی مجبوری کے تحت. تو اس کی مثال دی گئی کہ اللہ کے رسول بھی اتنے حیادار تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی لڑکی, کوئی عورت اسلام قبول کرتی اور آپ کے پاس آتی, جیسا کوئی مرد اسلام قبول کرتا تو اللہ کے رسول اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے, اس کو بیعت بولتے ہیں. بیعت, بیعت نبی پر ہوتی ہے یا مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے اس پر بیعت ہوتی ہے. آج کل تو کوئی بھی کس کو بھی ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. لیکن جب عورت یا لڑکی آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ چھونا تو دور کی بات ہے, آپ ہاتھ کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے. حالانکہ آپ ایک نبی بولے تو امت کے حساب سے ایک والد کے برابر ہوتا ہے, باپ کے برابر. لیکن آپ نے کسی عورت کو ٹچ تو دور کی بات ہے, آپ نے اس کا ہاتھ بھی دیکھنا پسند نہیں کیا. آپ اپنی نظریں نیچی کرتے اور صرف زبانی ان سے وعدہ لیتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے, اور پھر دیگر جو آپ پرومیسز لیتے تھے جو بیعت کے اندر ہوتے تھے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے, مسلمانوں کے امیر کی لیڈر کی اطاعت کریں گے, تمام چیزیں. تو آپ نے کبھی کسی عورت سے بیعت, آپ اتنے زیادہ حیادار تھے. اگر کوئی خاتون ایسا بھی سوال لے کر آتی جو حیا سے متعلق ہوتا, جیسے حیض سے متعلق سوالات لے کر آتے, تو اللہ کے رسول اپنی نظریں نیچی رکھتے اور اس کو پورا بیان بھی کرتے, تو آپ کے اندر حیا چھلک کر آتی. کہ حالانکہ چیز ضروری ہے, علم دینا تو ضروری ہے, تو ذمہ داری ہے کہ آپ کو علم بتانا ہے, لیکن اس میں بھی حیا ہو. یہ اسلام کی بیوٹی ہے, خاص بات ہے. آپ دیکھو قرآن کو بہت سارے لوگوں نے اس لیے قبول کیا اور عیسائیت کو چھوڑ دیا, آپ کو پتا ہے اس کی وجہ ہے حیا. قرآن نے کہا کہ اگر تم اپنی بیویوں سے ملے ہو, نکاح کیا ہو اور تم ان سے ملے ہو, تو اب ان کو تم اپنا مہر واپس نہ لوٹاؤ. لیکن اب اس میں دو چیزیں, ایک آدمی اپنی نکاح کیا, اس نے اپنی بیوی کو صرف ایسے ہاتھ سے ٹچ کیا ہے سمجھو, ابھی چاہے تو وہ مہر واپس لے سکتا ہے. لیکن قرآن نے لفظ دیکھی کتنے اچھے استعمال کیے, ایک ہے مس اور دوسرا ہے لمس. دونوں کو ٹچ بولتے ہیں عربی میں, لیکن دونوں کا میننگ الگ ہے. مطلب مس مطلب ٹچ, اور لمس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات ہیں, جو ان کے پردے کے پیچھے جو تعلقات ہوتے ہیں انہوں نے قائم کر لیے, مطلب جو ریلیشن ہے ان کا, تو اس کے بعد اب وہ مہر نہیں دے گا, اس کو واپس نہیں کریں گی عورت اگر طلاق ہوتا ہے تو. لیکن قرآن نے کتنے اچھے انداز میں بولتے ہوئے آیت کو کمپلیٹ کر لیا, کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آیا. سمجھ میں آیا لیکن ایسے کوئی شرم محسوس نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ویسے رکھا, احادیث کو بھی ویسے رکھا کہ باتوں کو اتنے اچھے انداز میں پیش کیا کہ شرم اور حیا والی باتوں کا آپ کو علم بھی مل گیا لیکن بے شرمی نہیں آئی. ورنہ دوسری کتابوں میں تو توبہ توبہ توبہ, اتنی بری بری چیزیں ہیں, آپ تو کبھی دیکھنا بھی نہیں. یہاں تک کہ جارج برنارڈ شا جو کہ ایک عیسائی تھا, وہ بولا کرتا تھا کرسچنز کو, ڈونٹ کیپ دی بائبل ان یور ہاؤس. اگر آپ کے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں تو بائبل کو گھر میں مت رکھو, اتنی بری کتاب ہے, یہ اتنی بے حیائی کی باتیں کرتی ہے. میں ایگزامپل نہیں دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے. چلیے پھر ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہماری کتاب تو اتنی اچھی ہے, ہمارے رسول اتنے حیادار تھے, لیکن ہم بے حیا کیسے ہو گئے؟ آج مسلم اسکولز کا حال دیکھو, مسلم کالجز کا حال دیکھو, مسلم دکانوں اور مارکیٹ کا حال دیکھو,
مسلمان محلوں کا حال دیکھو، مسلمان گھروں کا بھی حال دیکھ لو، سب جگہ کیا معاملہ ہے آپ دیکھیے. کزن ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں کرتے، بھابھیوں سے کوئی پردہ نہیں کیا جاتا، پڑوسیوں سے کوئی پردہ نہیں کیا جاتا. راستے کا تو سوال چھوڑ ہی دو، کالج اور اسکول کا تو چھوڑ ہی دو. آج اسکولز میں کیا حال ہے؟ لڑکیوں کا گروپ لڑکوں کا گروپ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. اپنے آس پاس کے اسکولز کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. بیت بازی چل رہی، شعر شاعری کی کمپٹیشن، لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو جواب دے رہے، تالی مار رہے، دھپا دے رہے، ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے، مطلب شرم حیا ختم. اور اوپر سے ٹیچرز بھی ایسے ہیں کہ وہ ان کو اس بات پر اور موٹیویٹ کر رہے. ہاں اتنے پرانے زمانے کے خیالات کے نہیں رہنا، جاؤ جاؤ بیٹا، ہاں فاطمہ کون ہے تم، جاؤ وہ عبداللہ سے بک لے لو جاؤ. وہ فاطمہ بولتی ہے ارے وہ لڑکے، ارے نہیں اتنا کیا شرمانے کا، تم کون سی صدی میں جی رہے. آپ جس ماڈرنائزیشن کی بات کر رہے ہیں وہ امریکہ، جس کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہ ماڈرن لوگ ہیں، ہر سال 10,000 امریکی مسلمان ہوتے ہیں. یہ کرسچن سوسائٹی ہے، اس کا یہ سروے ہے، کسی مسلمان نے نہیں کیا. اور ان 10,000 میں سے 75% عورتیں ہیں اسلام قبول کرنے والی. اور ان 75% عورتوں میں میجورٹی کا بولنا ہے کہ اسلام میں جو حیا ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، اس کو دیکھ کر ہم اسلام قبول کیے، کیونکہ ہم نے تمام دنیا کی گندگی کو دیکھ لیا. اور کچھ تو ایسے بھی اسپیکرز ہیں لیڈیز جو ماشاءاللہ امریکن، یوروپین، آسٹریلین ہیں، فل حجاب میں آتے ہیں انٹرویو کے لیے اور بولتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، جس چیز کو ہم نے یوز کر کے پھینک دیا، چھوڑ دیا فیشن کو، برائی کو، آج مسلمان اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. وہ عرب کنٹریز اور پاکستان اور وغیرہ، یہ مسلم جو اپنے آپ کو بولتے ہیں، وہ اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں جس کو ہم نے پھینک دیا. کتنی عجیب بات. تو یہ حیا بہت اہم چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیادار لوگوں کا ریسپیکٹ بھی کیا. صحابہ تمام حیادار تھے، لیکن اس میں بھی ایک مثال ملتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، جیسا عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں ٹیک لگا کر تکیے سے. آپ کا جو اوپر والا جو شرٹ والا کپڑا تھا وہ تھوڑا سا ایسے ہٹا ہوا تھا، اور ساتھ میں آپ کے بیٹھے تھے حضرت ابو بکر، جگری دوست ہے، یار ہے. تو آپ کوئی شرم ایسا آر محسوس نہیں کیا، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. حالانکہ سطر تو ڈھکا ہوا تھا. سطر اگر ڈھکا ہے تو دوست کے ساتھ اس طرح سے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. حضرت عمر آ کر بیٹھے تب بھی آپ ایسے ہی بیٹھے تھے. جیسے ہی حضرت عثمان آئے، اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ کر اپنے کرتے کو ایسے کر لیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے تھے، عمر آئے تو ایسے ہی بیٹھے تھے، عثمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے حیا میں کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان حیا کی مثال ایسی تھی، اس کا مطلب دوسرے صحابہ نہیں تھے، لیکن اس عمل میں بھی بہت ہائی پیک، ہائی لیول کو پہنچ چکے تھے وہ. تو اللہ کے رسول نے تعریف کی، کہا کہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، عثمان وہ شخصیت ہے. تو ہر صحابہ میں کچھ نہ کچھ ایکسٹریم لیول کے عمل کے اندر، صحابہ تمام صحابہ میں تھی، لیکن کچھ عمل میں کچھ صحابہ ایکسٹریم تھے، بہت آگے، جن کی مثالیں بن گئی. اسی طرح حیا کتنی اہم چیز ہے. آپ دیکھیے ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہے نا. آپ دیکھیں گے دو دوست بیٹھتے ہیں، گندے جوکس پاس کرتے ہیں. گرلز میں بھی ایسا ہوتا ہے، گندے جوکس، کسی کے بے حیائی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، دیکھو وہ کیسا ہے، یا گندے فوٹوز اور ویڈیوز شیئر کیے جاتے ہیں، یا خود دیکھتے تو ہیں دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. اس کے تعلق سے آپ ذرا غور سے سنو، کتنی خطرناک بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. یہ مستدرک حاکم میں ہے، کتاب الایمان میں ہے، اور صحیح مسلم اور بخاری کی شرائط پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرآن فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخِرَةُ. کیا فرمایا؟ حیا اور ایمان باہم جڑے ہوئے ہیں، جوائن، ایک دم باندھو اس کو پورا، اب الگ نہیں ہے، سمجھو.
اور یہ ایسے بندے ہوئے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. کہا کہ حیا اور ایمان جڑے ہوئے ہیں, حیا اور ایمان جڑے ہوئے ہیں, جب ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. ایک جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. مطلب جس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے تو آدم دوڑنے لگے جلدی جلدی پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے, ایمان بچانا تھا نا. صحابہ جیسے ہی کوئی نامحرم سامنے آ جاتے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیتے کیونکہ ایمان بچانا تھا نا ان کو. ایک آدمی اپنے بھائی کو جو کہ بہت شرمیلا تھا, با حیا تھا, حیا کا مطلب بہت لحاظ رکھتا تھا, تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا تھا, ارے اتنا بھی کیا بننے کا حیا دار, جیسا اپنے پاس چلتا نا, بہت ہی شرمیلا ہے, اتنے کے رہتے کیا, ویسے وہ سمجھا رہا تھا اس کو. اللہ کے رسول نے سن لیا, اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے, اللہ کے رسول فرمایا کہ رک جا, ایسا مت بول اس کو اس کے حال پہ رہنے دے, حیا پہ رہنے دے, حیا ایمان کا حصہ ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ حیا ایمان میں سے ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے. اس کو ایسے مت بول کہ تو بے حیا بن جا یا حیا کو چھوڑ دے. حیا خیر لاتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حیا خیر لے کر آتی ہے, حیا سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے, اور بے حیائی سے ڈیفینیٹلی کیا ہوگا؟ شر ہونے والا ہے, نقصان ہونے والا ہے. آپ دیکھو جو لوگ حیا دار ہوتے ہیں نا ان کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے. جو بے حیا باتیں نہیں کرتا ہے سماج سوسائٹی میں لوگ بولتے ہیں یہ ایک اچھا انسان ہے, اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے حیا جن میں رہتی نا, لوگ فیملی والے گواہی دیتے ہیں ہمارے گھر میں یہ بچہ سب سے اچھا ہے, با حیا ہے. خاندان والے بولتے یہ ہمارے خاندان کے آنکھ کا ستارہ ہے. حیا والے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بے حیا کے لیے کوئی نہیں بولتا ہے. اور جو بے حیا رہا پیرنٹس کو بولتے ہیں ارے اس سے تھوڑا دور رہو, وہ اپنے خاندان میں ایک ہے نا, وہ بہت گیا ہوا ہے, تم اس سے دور رہو. وہ تمہارا دوست ہے کہ ہم نے اس کو دیکھے ایک بار, بہت ہی گیا ہوا ہے, اس سے دور رہو تھوڑا سا. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ بے حیائی کو کوئی پسند نہیں کرتا, حیا کو سب پسند کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان اور حیا جڑے ہوئے ہیں, جب کسی میں سے حیا نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی نکل جاتا ہے, اس کے اندر سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو حیا کو اپنائیے, بے حیائی سے بچیے, بے حیا چیزوں سے بچیے, چاہے تصویریں ہو, ویڈیوز ہو, جوکس ہو, باتیں ہو, کمنٹ ہو, لڑکوں کا لڑکیوں کو کمنٹ کرنا, لڑکیوں کا لڑکوں کو کمنٹ کرنا. مجھے بڑا عجیب دکھا, میں دیکھا کچھ لڑکیاں باتیں کر رہی تھی, اب میں جا رہا تھا تو آواز آ گئی کان میں. آپ بولیں گے سر بہت سنتے ایسی باتیں, ہاں کانوں میں کان ہے تو آواز آ جائیں گی نا. ایک شادی کے بیاہ کا موقع ہے, ایک لڑکی دوسرے لڑکی کو بول رہی ہے کیا باڈی ہے, بولے اس کی زبردست. مطلب اب ہمارے پاس ایمان کا کیٹیگری کا کوئی ویلیو نہیں رہا, ہم جسمانی صحت کی تعریف کریں گے. مطلب اب ہمارے پاس کیا نیک شخص ہے. صحابہ کی زندگی میں کیا تھا, جو جتنا متقی اور پرہیزگار رہتا اس کو اتنا زیادہ مقام دیا جاتا. آپ کا رنگ کیسا ہے, آپ کی باڈی کیسی ہے, آپ کیسے دکھتے ہیں, کچھ نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کا نام آپ ہر جگہ سنتے ہیں, ان کی جو پلڈیاں تھی ایک دم پتلی پتلی تھی, چھوٹی سی. تو ایک صحابی بولنے لگے, وہ جب درخت پر بیٹھے تھے اور پیر لٹکائے ہوئے تھے, تو ایک صحابی بولے ارے عبداللہ ابن مسعود کو, اے عبداللہ تمہاری پنڈلیاں تو کتنی پتلی پتلی ہیں, ہنس رہے تھے, مذاق بنا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری رہنے والی ہے, ایمان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی کب تک ہے؟ 50 سال, 60, 70, 55, 60 میں لٹک جاتے, جھک جاتے. پھر اس کے بعد قبر میں جاتے ہیں. پھر جو پہلوان تھا اس کا بھی اسکل بننے والا ہے, اور جو دبلا پتلا تھا اس کا بھی اسکل بننے والا ہے. اندر رہ گیا کیا؟ اصل چیز کیا رہ گئی اندر؟ اعمال, نیکیاں, وہ ہیلدی بناؤ. میں یہ نہیں بول رہا کہ جو ہیلتھ بناتے ہو برے لوگ ہیں, اچھی بات ہے صحت اچھی رکھنا, فٹ رہنا, فائن رہنا, تو اسلام تو ترغیب بھی دیتا ہے, لیکن وہ آپ کا کرائٹیریا نہیں ہے سلیکشن کا, وہ کرائٹیریا نہیں ہے تعریف کا. تعریف کرو کہ بچہ دین کا علم رکھتا ہے, حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, یا عالم دین نہیں بھی ہے, سوسائٹی کا کچھ ایک پارٹ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, سوشل ہے,
हेल्पफुल है, नेक है, नमाजी है, ये चीजों में आप जो है इस्लामी हुलिया अपनाता है, ऐसी चीजों में आप उसको आगे करो। वरना हमारे पास ये, तो मैंने सोचा कि वो लड़कियों ने ऐसा क्यों बोले होंगे, आखिर सोचने लगा। फिर मैं बोला कि हाँ, ये तो टीवी का असर है, ये तो टीवी और मोबाइल का असर है कि जो चीज आप देखेंगे आपका माइंड वही चीज लेकर चलता है कि ये चीजें अच्छी है, ये चीजें ऐसी होना चाहिए। आप बोलेंगे वर्बली, आप लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हम नहीं मानते ऐसा। आप मानते नहीं, लेकिन आपका माइंड वही बोलता है जो आप कंटिन्यू चीज को देखते हैं। इस पर कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, कई साइंटिफिक डाटा इसके ऊपर जो है अवेलेबल है। आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको बार 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 आपको दिखाया जाता है तो इंसान उसको पसंद करने लग जाता है। ये साइकोलॉजिकल है। एक इंसान है, गानों को पसंद नहीं करता, उसको गाने सुनाइए, खूब गाने सुनता 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 एक दिन फिर वो गाने लग जाता है। एक लड़की है, उसकी आप भी थी, रियल कहानी है। मैं पढ़ रहा था, बॉम्बे मेडिकल कॉलेज से उसका मेडिकल हुआ, MBBS हुआ, तो उसने अपनी कहानी लिखी। कहा कि मैं 8, 9, 10, 11, 12 तक सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती थी, कुरान पढ़ती थी, सुबह का मेरा शेड्यूल था, फिर पढ़ाई करने बैठ जाना, दिन भर पढ़ने का, फिर बस रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत मिलना करना। नंबर लग गया मुंबई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। जब फर्स्ट ईयर में गई, फुल बुरखे में गई, सब हंसते थे, मजाक बनाते, तो थोड़ा शर्म महसूस होने लगी, तो फिर मैंने चेहरे का पर्दा छोड़ दिया। फिर कॉलेज की गैदरिंग थी, पहला साल था, सबने कहा कि इसमें हिस्सा लो। कहा मुझे शर्म आई, मैंने कहा कि नहीं, इसमें नाच गाने में कैसे हिस्सा ले सकते, तो बुरी बात है। तो बहुत फोर्स किया गया, तो कहा कि मैंने नहीं कह दिया। अगला साल आया, तो अगले साल अब सबके साथ रहते रहते उसका जहन चेंज हो चुका था। जिसके साथ आप रहेंगे माइंड वैसा बन जाएगा, इसलिए अच्छी सोहबत बहुत जरूरी है। खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, बराबर है, हर दूसरा फल भी उस जैसा, ऐसा। और प्रैक्टिकली भी है, साइंटिफिकली भी है, मैंने खुद देखा। ठीक है, अब वो क्या हुआ, अगला साल आया, फिर गैदरिंग आई, सहेलियों ने फोर्स किया, चल चल, क्या इतना, ये सब पुराने जमाने का है, तुम क्या लेकर बैठे इसको। अच्छा ठीक है, बोले तू पार्टिसिपेट मत कर गैदरिंग में, सिर्फ देखने आना, सिर्फ बैठना। और आजकल हमारे 90% हमारी माएँ और बहनें स्कूल की गैदरिंग सिर्फ देखने जाती है और वहां से बेहया चीजें अपने अंदर स्टोर करके लाती। 99% स्कूल्स में नाच गाना होता है। मैं गलती से एक बार चला गया हमारे बच्चों के, उनके टीचर ने बोले कि इसमें नहीं होने वाला है, बोले नाच गाना। मैं चला गया, है ना, खूब म्यूजिक जबरदस्त, और फिर बाद में बीच में दूसरे वो भी लगा रहे हैं, खुदा महशर में पूछेगा बता दे जिंदगी गुजारी कैसे। मतलब वाह, मतलब कयामत और आखिरत की भी बात कर रहे और नाच रहे और गा रहे भी। हाँ, इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे उसमें, खुदा महशर में पूछेगा, इसलिए गए थे हम देखने के लिए। लेकिन उसके पहले और उसके बाद जोरदार म्यूजिक, और अपने जनता फुल स्कार्फ में बैठकर सुन रहे गाने एकदम अच्छे से। फिर एक अच्छा वाला स्मार्ट कैमरा तो सबके पास है, सब अपने अपने बच्चों का वीडियो निकाल रहे। और सबसे ज्यादा मुझे अजीब बात लगी कि एक साहब जिनको मैं पहचानता हूँ, उन्होंने उनकी बच्ची का वीडियो निकाल के फेसबुक पे डाले, माई डॉटर गॉट फर्स्ट प्राइज इन द डांस। मतलब सीधा उसको आप हिंदी में लिखेंगे तो मेरी बेटी बहुत अच्छी नाचती है पब्लिक में। अरे ऐसा बोलना चाहिए ना, नहीं नहीं वैसे नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखता। मतलब बेहयाई को रैपर लपेट के दिया हुआ है, मतलब गोबर को सिल्वर के पेपर में लपेट के आपको दिया हुआ है तो अच्छा दिखता थोड़ा सा। डायरेक्ट गोबर देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो गोबर को सिल्वर के पैकेट में लपेट कर दिया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो माई डॉटर गॉट फर्स्ट प्राइज इन डांस। और नीचे वाले वाह वाह, क्या कमेंट दे रहे हैं, मुबारक, माशाल्लाह, बारक अल्लाह, डांस में बरकत। मतलब शैतान ने कैसा लेकर गया कि कितने इनके दिमाग सड़ गए कि उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि कमेंट भी देना तो क्या देना। तो मैंने सोचा कि उस पर कुछ तो भी उनको बोलना, फिर मैं रुक गया, बोला जाने दो, अभी थोड़े बेचारे करीब है, जब डाल दूंगा कमेंट तो और दूर हो जाएंगे। जैसे एक लेडी थे हमारे पहचान के, उन्होंने डाले हैप्पी क्रिसमस के बारे में। मैंने बोला कि ये शिर्क है, लेडी है, ज्यादा बहस नहीं कर सकते, मैंने बोला शिर्क है। तो उन्होंने फौरन मेरा वीडियो देख लिए यूट्यूब पे जाके, बोले वियरिंग कोट एंड पैंट एंड शर्ट ऑल्सो शिर्क। बोला हाँ।
میں نے بولا یو ہیو ٹو لرن اسلام, یو ہیو ٹو لرن واٹ از شرک, واٹ از توحید, دین یو ول انڈرسٹینڈ واٹ از شرک, واٹ از نان شرک. ان کو ڈالا میں نے, اس کے بعد ریپلائی نہیں آیا ان کا. تو لوگ ایسے بگڑ جاتے, ان کو اصلاح بھی کرنے گئے تو, لیکن چھوڑنا نہیں, اصلاح تو کرتے رہنا, ٹھیک ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ بولتے تھے اپنا جو ساتھی رہتا ہے یا رشتہ دار رہتے ہیں ان کو صحیح بات بتاتے رہنا. تو ہم بولے کب تک بتانا, مانتے نہیں. تو بولے جب تک بتانا جب تک وہ بولیں گے اگلی بار تو مار دوں گا. تب تک بولتے رہنے کا, سمجھاتے رہنے کا. برابر ہے کہ نہیں؟ تو اپنا کام ہے, اگر آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا. لوگوں کو برائی سے نہیں روکنا, اچھائی کا حکم نہیں دینا گناہ ہے. آپ کا حساب, اور کتنا حساب ہے, جس کو جتنی طاقت ہے اس کو حساب اس سے کیا جائے گا. جیسے آپ کی جہاں لمٹ ہے, گرلس میں کام کر سکتے, آپ ایسا نہیں بول سکتے روشن گیٹ پہ لڑکا برائی کا کام کر رہا ہے, آپ جائیں گے نہیں تو میں روک کر آتی ہے, رکو 2 منٹ. ہر ایک کی اپنی لمیٹیشن. جہاں تک اب آپ کی طاقت نہیں ہے, اب 2 خطرناک ڈان لڑ رہے ہیں آپس میں, اب آپ بولیں گے جاؤ میں روک کر آتا ہوں ان کو, وہ اپنی ٹپکا ڈالیں پرابلم ہو جائے گا نا. جہاں اپنی طاقت ہے, جہاں تک ہم روک سکتے ہیں, ہاتھ سے, زبان سے, یا پھر دل میں برا جاننا جہاں آپ بول بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برائی کو روکو ہاتھ سے, اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے, اور اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اور آپ نے فرمایا ذالک اضعاف الایمان, یہ ایمان کا ضعیف حصہ ہے. دل میں برا جاننا کیا ہے پتا آپ کو؟ ایمان کا ضعیف یعنی کمزور حصہ ہے. مطلب جو صرف دل میں برا جانتا ہے نا وہ ضعیف ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کو ڈانٹ کر کبھی کبھار روکتا ہوں, کیونکہ مجھے طاقت ہے زبان سے روکنے کی. اگر میں صرف دل میں برا جانوں گا بچہ بہت برا کام کر رہا تو میرا کمزور ایمان رہے گا. تو میری طاقت ہے جہاں روکنے کی, میں روکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دل میں بھی کم سے کم, جیسا کچھ لڑکیاں بول سکتے کہ ہماری طاقت نہیں ہے, ہم گھر والوں کو روک نہیں سکتے, بڑوں کو نہیں روک سکتے, تو آپ کم سے کم دل میں برا جانو اور اس گناہ میں پارٹیسپیشن مت کرو, حصہ مت لو. مطلب اس گیدرنگ میں جا کر مت بیٹھو آپ, چاہے اسکول کی ہو, چھوٹے بہن بھائیوں کی ہو, بڑے بہن بھائیوں کی ہو, کالج کا پروگرام ہو, فیلسٹیشن, جہاں ناچ گانا چل رہا ہے آپ کہیں گے ہم نہیں جاتے. جس شادی میں ناچ گانا چل رہا ہے وہاں مت جائیے, یہ بے حیائی کرنے والے کرتے ہیں. میں نے دیکھا بہت ساری لڑکیوں کا ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے, نہیں جائیں گے, وہ ایک کونے میں بیٹھیں گے, برقع نہیں نکالیں گے. بہت سارے عورتیں آ کر بہت پیچھے لگ جاتی ان کے, کیا جی ماں نکالو نا برقع, کیا جی ماں ایسا کہیں چلتا کیا. تو وہ لڑکیاں مضبوط رہتے, بولتے کہ نہیں ہم کو یہ ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے, ہم کو نہیں نکالنے کا. پھر شیطان آ کر ورغلاتا بھی دوسرا, اتنا اچھا ڈریس پہنے تم نے, کیا فائدہ برقع پہنے ہوئے. تو ہم کو اللہ کو خوش کرنے کا نا, لوگوں کو خوش نہیں کرنے کا. اچھا لباس پہنے, اللہ نے دیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. فیملی میں دوسرے ممبرس کو بتائیں گے اچھا لباس ہم نے پہنا ہے. لڑکے بھی ایسے رکھے نا, آپ بولے کہ یار کوئی کر رہا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ذمہ دار رہتے ان کو بولنا اس سے تھوڑا رکیے, تھوڑا بچیے بولنا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. ناچ گانے چل رہے, ڈی جے چل رہا ہے شادی میں, بولیے آپ کی غلط ہے. اور جہاں ڈی جے چل رہا ہے تو آپ وہاں پر کھانا ہی مت کھائیے, واپس آئیے. میں تو بولتا ہوں, میں خود آ جاتا ہوں واپس. جہاں ناچ گانا چل رہا ہے, ڈی جے بج رہا ہے اور آپ کو دعوت ہے, آپ مت کھائیے, اٹھ کر آئیے وہاں سے ان کو, تاکہ میسج جانا کہ یہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. آپ بولیں گے میرے اکیلے آنے سے ان کو کیا فرق پڑنے والا ہے. فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. وہ دل کے اندر لگتا ہے, وہ بولتے نہیں, کبھی نہ کبھی احساس ہوتا ہے. ہاں سامنے بولتے ہو جا رہا ہے, جان دو, اپنے کو کیا کرنے کا, اس کے آنے سے کیا ہونے والا ہے. وہ کہیں ترم کھائے کیا, 30 مار کھانے کیا. بولتے سب ہے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں بات بیٹھتی ہے, اور کبھی نہ کبھی وہ ہدایت کی طرف اس چھوٹے سے عمل سے بھی آتے ہیں. کئی مسجد میں گئے, کسی کا بیان سنے انہوں نے اور ان کو بہت پسند آ گیا, تو دل میں بات آتی ہے, اور ہاں یار وہ بچے نے بھی بولا تھا, اپنے کو کھایا نہیں تھا اپنے پاس. کئی لوگ جب ہیمرنگ کرتے تو انسان صحیح چیز کی طرف آ جاتا ہے. تو بے حیائی سے بچیے, بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ حیا جو ہے کنواری لڑکی کا جوہر ہے, مطلب نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اس کا خاص خیال رکھے. اور یہی ٹیسٹ ہے. اب کوئی 70 سال کا بوڑھا اور بوڑھی عورت شرماتے بیٹھی ہے حیا سے, تو اب وہ اب لائف تو ختم ہو گئی نا. اب کیا رہا, اصلی ٹیسٹ تو ابھی اپنا, مطلب آپ کا بورڈ کا ایگزام ختم ہو گیا, ریزلٹ لگ رہا, اور آپ بول رہے کہ اب میں جو سینٹر پہ جا کر پیپر دیتا اچھے سے. لوگ بولیں گے اس کا علاج کراؤ.
اور برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اصلی ٹائم یہ ہے آپ کے ٹیسٹ کا، نوجوان ابھی جو ہے آپ لوگ جس عمر میں، یہ آپ کا ایکچوئل ٹائم ہے ٹیسٹ کا، اور اسی پر بے پناہ اجر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب ایک نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی دین پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہے لیکن ان کی کوشش جاری رہتی ہے۔ اللہ یہ عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو سب کرتے ہیں۔ تو حیا کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا آپ کی جوانی کی عمر کے اندر ہے، ابھی کی عمر کے اندر ہے۔ تو اپنے آپ کو حیا کے سانچے میں ڈھالیے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کی مثال جنت کی حوروں سے لی ہے کہ جو جنت کی حوریں ہیں وہ باحیا ہے، کسی مرد نے ان کو نہیں دیکھا، نہ انہوں نے کسی مرد کو دیکھا، نہ کسی مرد نے ان کو چھوا، نہ انہوں نے کسی کو چھوا۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر کی، ان میں نیچی نگاہیں والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا۔ ان کی حیا کی مثال سورہ رحمان آیت نمبر 58 میں، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے حیا والے عورتوں کی مثال یاقوت اور مرجان کی دی۔ یاقوت اور مرجان پتہ ہے آپ کو، یہ ڈائمنڈ کے ٹائپ ہے، سٹون ہے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور بہت ریئرسٹ ہوتے ہیں یہ دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حیا بھی بالکل ویسے قیمتی ہے جیسے یاقوت اور مرجان ہے، قیمتی۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں حیا کرنے والے بہت پریشیس، بہت قیمتی لوگ ہیں۔ اور بھی جگہ پر اس کا جو ہے یہاں پر اس طرح سے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول نے احادیث میں اس کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حیا کے اندر والدین کا کردار، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ غور سے سنیے۔ آپ بولیں گے ہم کیوں سنیں، تو ہمارے والدین سنیں گے نا۔ ارے فیوچر میں آپ بھی والدین بنیں گے، آپ کی بھی نسلیں آگے بڑھیں گی، تو آپ کے علم میں چیزیں ہونا چاہیے۔ تو والدین کا کردار کیا ہے حیا کے تعلق سے، کہ وہ بچوں کو بچپن سے ہی حیا کے بارے میں سکھائے۔ ایک تابعین ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب 2 یا 2.5 سال کا تھا، بہت چھوٹا، کچھ مجھے جب شعور نہیں تھا، اور میں پیشاب کے لیے جاتا تھا، بیٹھتا تھا اور پیشاب کر دیتا تھا۔ اب اس پر ابھی شریعت لاگو نہیں ہے، اس پر ابھی رولز ریگولیشن ہے نہیں، لیکن میری ماں کی عادت تھی جب میں پیشاب کر لیتا تو میری والدہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی، مطلب مجھے طہارت دلواتی تھی، حالانکہ ابھی اس پر طہارت فرض نہیں۔ کہا کہ وہ 2-2.5 سال کی عمر سے جو مجھے عادت پڑی طہارت کی، میں اس کے بعد الحمدللہ کبھی بے طہارت نہیں رہا، اس عمر سے لے کر اس عمر میں پہنچنے تک۔ آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، بڑی عمر ہو گئی، نماز کو چلو بولتے طہارت نہیں ہے۔ ایک بار ایک جگہ جانا ہوا تو بہت سارے کثیر نوجوان کو نماز کو چلو، ہر کوئی بول رہا طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے۔ ہمارے دوست بولے ارے ان کو اتنے لوگ طہارت نہیں رکھتے، ایسی کتنی بری بات ہے۔ وہ بولے پانی کا ٹینکر منگاؤ، لائن سے کھڑے کرو، بولے سب کو۔ کتنی شرم کی بات ہے نا، ایک نوجوان بول رہا طہارت سے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا قبر کے اندر 2 لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، ایک چغل خور تھا اور دوسرا وہ جو طہارت سے نہیں رہتا تھا، پیشاب کے چھینٹے اڑتے تھے، پرہیز نہیں کرتا تھا، تو اس کو جلایا جا رہا تھا، طہارت سے نہیں بولتے۔ تو دیکھیے ایک والدین کا کردار بہت اہم ہے۔ بچپن سے والدہ اور والد یہ بچوں کو اچھے لباس پہنائے، لڑکیوں کو خاص طور سے۔ اپنے پاس کیا ہوتا ہے، بچی تو ہے، ٹائٹ لباس پہنا رہے ہیں، پیٹ کھلا رہ جا رہا ہے، گلے کھلے رہ رہے ہیں، بچی پرائمری سے سیکنڈری میں آ گئی، پھر بھی بولتے بچی تو ہے، بچی ہائر میں آ گئی، بچی تو ہے، بچی کالج میں آ گئی، بچی تو ہے۔ ارے بھئی آپ کے سامنے تو وہ کبھی بڑی ہوں گی نہیں نا، وہ بچی رہنے والی ہے نا۔ وہ 50 سال کی بھی ہو گئی اور آپ 70 سال کے بھی ہو گئے تو آپ بولیں گی بچی ہے ہماری۔ والدین بچوں کو اچھے لباس پہنائیں، لڑکے ہو یا لڑکی، لڑکوں کو عادت ڈالے ٹخنے کے اوپر پہننے کے لیے۔ چھوٹے بچے بھی تو ایسا مت بولو کہ ارے چلتا ٹخنے کے نیچے لٹکتا تو کیا، ابھی بچہ تو ہے۔ جو بچپن میں عادت دی جاتی ہے وہی بڑے ہو کر قائم رہتی ہے، ورنہ جس کو بچپن میں تربیت نہیں ملی، بڑے ہونے کے بعد تبدیل ہونے میں اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے مٹی کا جو برتن ہوتا ہے، جب مٹی کچی ہوتی ہے تبھی شیپ دیا جا سکتا ہے،
ایک بار جب وہ اچھے طریقے سے پک کر تیار ہو جاتا ہے اس کو آپ شیپ دینے جائیں گے تو ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ اللہ ہی ہے, کسی کو اگر ہدایت دے دے تو الگ بات ہے, ورنہ بچپن کی دی گئی تعلیم زبردست اثر رکھتی ہے, بہت مضبوط انسان بناتی ہے. صلاح الدین ایوبی فلسطین فتح کیا, لیکن کب سے یہ گھٹی ان کے اندر پلائی گئی؟ ان کے والد کے بچپن کی خواہش تھی کہ میں بیت المقدس فتح کروں گا. ان کے والد ایک نور الدین جنگی کے فوج میں کمانڈر بن جاتے ہیں, کئی بار ٹرائلز کرتے ہیں لیکن وہ وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں, لیکن ان کے دل میں جو کوشش تھی, بچے کو تربیت ویسی دی تو بچہ بھی ویسے بنا کہ اس نے بیت المقدس کو فتح کیا. اور یہ شروعات ان کے والد سے نہیں ہوتی ہے, والدہ سے ہوتی ہے, کیونکہ ان کی والدہ کی شرط تھی میں ایسے مرد سے نکاح کروں گی جو بیت المقدس کے لیے جہاد کرے گا. تو ان کے والد نے ان سے پرامس کیا تھا کہ میں بیت المقدس کے لیے جہاد کروں گا, تو انہوں نے اس شرط پر نکاح کی تھی ان سے. انہوں نے کوشش پوری کی لیکن نہیں کر پائے, لیکن اولاد نے کیا. تو دیکھیے والدین کی تربیت ایسی ہوتی ہے جو بچپن سے اگر ہو تو وہ ایسے انسانوں کو جنم دیتی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے, والدین بچوں کے اندر حیا کا مادہ ڈالے, بولو بیٹا یہ غلط ہے. آج غیروں کو سکھانا پڑ رہا ہے ہم کو, بیٹا یہ اس کو جو ہے شیم پارٹس بولتے ہیں, یہ حیا والے حصے ہیں جسم کے, اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. بیٹا کہیں بھی ہو, سوئمنگ کو جاؤ, کچھ بھی ہو, لڑکوں کو بھی بولنا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک حصہ تمہارا چھپنا چاہیے. لڑکیوں کو بولنا کہ سب کے سامنے اس طرح تم چھوٹے تب بھی کپڑے مت بدلو, سب کے سامنے جو ہے ڈریس چینج نہیں کرنا. اسکول کالج میں بھی کاسٹیوم چینج کرنا پڑے تو ایسے سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. اور کسی بھی اجنبی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, اجنبی کے گود میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. صحابہ تابعین تبع تابعین کی زندگی پڑھی آپ, اگر ان کی بچیاں 7-8 سال کی بھی ہو جاتی تو وہ اجنبی انسان کے گود میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اتنا حیا بچوں میں انہوں نے ڈالا تھا. اپنے پاس انکل تو ہے, ہمارے ابو کے فرینڈ تو ہے, ان کے گود میں انہوں نے بچی کو لے لیا. آپ بولیں گے, اور ایسی باتیں جب ہم کریں گے تو ہماری سوسائٹی اتنی سڑ گئی ہے, وہ کیا بولتی ہے, ہاں اتنا کچھ بھی. سمپل سی بات ہے, میں تو بولتا کم از کم حضرت عائشہ کا نکاح کتنے سال میں ہوا؟ 6 سال کی عمر میں. اب اس میں اختلاف کرتے لوگ, کرنے دو ان کو. تو اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ لڑکی 6 سال کے اوپر ہو گئی ہے, بس اب وہ نامحرم کے پاس نہیں جائیں گی, نہ وہ اس کو ٹچ کرے گا, نہ گود میں لے کر گھومے گا, نہ گاڑی پہ بٹھائے گا, کچھ نہیں, نہ وہ اکیلے آٹو والے کے انکل کے ساتھ جائیں گی. آپ بولیں گے ایسا کیوں؟ آج کے زمانے میں تو آپ نے سوال نہیں کرنا, کیونکہ واقعات آپ نے پڑھے. 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ کیا کیا گیا آپ نے نیوز پیپر میں پڑھا. زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے آپ بول سکتے تھے ہوں یہ کیا بات ہوئی, آج تو آپ وہ بھی نہیں بول سکتے. کئی ایسے واقعات ہوئے, آٹو ڈرائیور یا اسکول چھوڑنے والے جو ہوتے ہیں انہوں نے ایسی برے حرکتیں کی, اسکول کا پیون, یا دعوتوں کے اندر ایسے واقعات ہوئے, رشتہ دار نہیں کچھ ایسا غلط حرکت کیا بچی کے ساتھ میں. کتنی چھوٹی بچی, 4 سال کی بچی, 5 سال کی بچی, 6 سال کی بچی کے ساتھ ایسا ہوا. پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ نیوز میں دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ نیوز میں آپ کو سب معلوم ہے, آپ بے خبر نہیں ہے. ہم بے خبر ہو رہے, بن رہے, جان بوجھ کر ایڑے بن رہے ہیں. اور خاص طور سے عورتیں, ہماری گھر کی عورتیں جان بوجھ کر وہ ایڑا بن رہی ہیں. نہیں, آپ کو احتیاط کرنا ہے, پریکاشن لینا ہے کسی بھی حال میں, ایٹ اینی کنڈیشن. تو میں بھی یہی بولتا ہوں, 6 سال کے اوپر بچی 6 سال کی ہو گئی, بس اب وہ کوئی انکل نہیں, کوئی ڈیڈی کے فرینڈ نہیں, کوئی بھیا نہیں, کوئی بھیا کے فرینڈ نہیں, کوئی آٹو والے کے ساتھ اکیلے نہیں بھیجنا ہے, بس میں اکیلے نہیں بھیجنا ہے, کہیں بھی اکیلے تنہا باہر مارکیٹ میں نہیں بھیجنا ہے, بالکل بھی نہیں. ہاں آٹو میں بہت سارے بچے جاتے ہیں, الگ بات ہے. بس میں پورے لوگ ہیں, دیکھنے والے بھی ہیں, الگ بات ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت اہم. تو والدین کا کردار, حیا تبھی آ سکتی ہے بچپن سے جب آپ بچوں کو ٹریننگ دیں گے. چلیے, حیا کے اندر لڑکیوں کا کردار, لڑکیوں کا خود کا کردار کیسے ہونا چاہیے, یہ بات آپ یاد رکھیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی مثال ایک لڑکی کی حیا کی مثال سے لی گئی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی جو اپنے گھر میں مقیم ہے اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. مطلب یہ حیا لڑکی کا گہنا ہے, اس کا زیور ہے. اپنے پاس کیا چلتا, نہیں لڑکیوں نے بولڈ رہنا,
تو ہمارے پاس لڑکیاں ایسے بولڈ ہوتے ہیں سب کو کلین بولڈ کرتے جاتے ہیں. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب خود بھی غلط راستے پہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں نا. لڑکیاں کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ غور سے سنیے. سب سے پہلا، عورت کا جو لفظ ہے، عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. عورت کا مطلب یہ جس کو چھپایا جاتا ہے. تو مرد کا ستر میں نے بتایا، تو عورت کے لیے ہے کہ سر سے پاؤں تک اس کو چھپایا جائے، نہیں اس کا پردہ کرے. لیکن اب وہ کس کے سامنے پردہ نہیں کریں گی؟ یعنی سادے لباس میں جائیں گی. اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ شریعت نے اس کو رولز بتایا کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے جو ہے سینے پر ڈال کر رکھے. اپنے جو ہے وہ والد کے سامنے جاتی ہے، اپنے بھائی، سگے بھائی کے سامنے جاتی ہے، سگا بھانجا، سگا بھتیجا، سگا ماموں، سگا چچا، سب سگے ہیں، ان کے سامنے لڑکی جا سکتی ہے. فہرست آپ کے سامنے، قرآن پڑھیے آپ. ان کے سامنے آپ بنا حجاب یعنی بنا برقعے کے جا سکتے ہیں اپنے سادے، اس حالت میں کہ آپ کا چہرہ یا آپ کے بال دکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی نامحرم آ جائے تو اب آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکنا ہے. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، چہرہ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے. جہاں تک میں نے کتابیں پڑھی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ مرکز تو چہرہ ہے، اصل چہرے سے ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو چہرے کو بھی چھپانا چاہیے، چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے. کبھی وقت ملا تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ لیکچر دیکھیں گے. تو یہاں پر یہ کہ عورت پورے نامحرم کے سامنے تو پورے اپنے جسم کو چھپائیں گی. ایک عورت اپنے جسم کے پورے کپڑے نکال سکتی ہے صرف ایک شخصیت کے سامنے، اور وہ ہے اس کا شوہر، ہسبینڈ. اس کے لیے صرف جائز ہے، اس کے لیے صرف پرمیشن دی گئی ہے. اس کے علاوہ وہ اپنے والد، بھائی اور اپنے شوہر، والد، بھائی اور سگے جو میں نے محرم رشتے بتائے، ان کے سامنے اپنے ہاتھ، یہاں تک بھی ہاتھ بتا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے ہاتھ، اپنا چہرہ، اپنے بال دکھا سکتی ہے جو اس کے محرم رشتے دار ہیں. کچھ لوگ بولتے کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہوتا، کرنا پڑے گا، کوشش تو آپ کو کرنا پڑے گی، بولتے رہنا پڑے گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں کبھی نہ کبھی تو ہوگا. یہ لباس کے بارے میں ہو گیا. دوسرا جو چلتا ہے، جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی، بولڈ بنو. بولڈ بولڈ یہ نہیں ہے بولڈنس، بے پردے کی بولڈنس نہیں ہے. لڑکوں سے بات کرنا بولڈنس نہیں ہے، کلاس میٹ سے بات کرنا بولڈنس نہیں ہے، رستے سے چلتے والے لوگوں سے بات کرنا بولڈنس نہیں ہے، اسٹیج پہ جا کر ناچنا یہ بولڈنس نہیں ہے، بے جھجک ہو کر کسی سے بھی بات کر رہے. یہ بولڈنس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت خولہ، یہ صحابیہ ہے، پورے پردے میں ہے، لیکن جنگ لڑتی ہے، کفاروں کے سر اڑائے انہوں نے، لیکن پردے کے اندر ہے. اب یہ جو اپنے آپ کو بولڈ بولتے ہیں، ان کو بھیجو ایسی جگہ پہ، انگلی کٹیں گی تو بے ہوش ہو جائیں گے کہ بولڈ ہے. یہ بولڈ نہیں ہے، یہ بےہودہ ہے. ایسے لوگوں کو بولڈ نہیں بولا جاتا، بےہودہ بولا جاتا ہے، بےہودہ. ویسٹ نے کیا کیا؟ آزادی کے نام پر عورت کو ننگا کر دیا. جیسے مثال کے طور پر بولتے آپ پڑھو لکھو آگے بڑھو، آگے بڑھ کر کہاں جانا؟ تو آپ کو کیا بناتے پتا ہے؟ وہ ایئر ہوسٹس، مطلب ایروپلین میں کام کرنے والی. ایئر ہوسٹس کیا ہوتی ہے؟ ایروپلین میں کام کرنے والی. اتنے پیار سے محبت سے سجا کر پلیٹ لے کر آتی ہے وہ، اور گھر کا کام بولے تو نہیں آتا اس کو. مطلب باہر کام کریں گی، دوسروں کو، اجنبی لوگوں کو سرو کریں گی. گھر میں سرو کرنا ساس سسر کو اور شوہر کو اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو قید سمجھ رہی ہے. اور باہر کے آدمیوں کو پروسنا کھانا وہ آزادی سمجھ رہی ہے. کیسی آزادی ہے؟ اپنے چورستے کے ہوٹل پہ کام کریں گی عورت، بولی چھی کیا بری بات. کیا کپڑے چینج ہونے سے کیا اسٹینڈ جاب چینج ہو جاتا؟ وہ بھی ہوسٹ کرنا ہے چائے کی دکان پہ، جو اپنا چھوٹو آتا نا گلاس بجاتے ہو کڑ 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 کر، تو ویسے کر سکتی ہے لڑکی کام؟ ہاں نہیں، تھوڑا لو اسٹینڈرڈ نہیں دکھ. تو کیا کپڑے جگہ چینج ہونے سے جاب چینج ہو جاتا؟ جاب تو وہی ہے نا. وہ بھی بےچارا چھوٹو اپنا ہوسٹ کر رہا ہے نا، بےچارا چائے پلا رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو ویسٹ نے آپ کو کیا کیا؟ آزادی کے نام پر گھمایا خوب، اور آپ بھی گھوم گئے. آپ سے مراد جو کرتے ہیں ان کو بول رہا ہوں میں. ٹیلی فون آپریٹر، ریسپشن پر، کمپنی میں، ٹیوشن میں، کالج میں، ریسپشن پر جہاں لوگوں سے بات کرنا ہے، کال سینٹرز پر لڑکی چاہیے. کیوں؟ کسٹمر کا فون آتا ہے، بولتی ہیلو
تو बेचारा 5 मिनट फोन नहीं छोड़ता. आप कोई बंदे को बिठाओ हेलो, वो जब भी कट कर देगा बेचारा, उसको क्या इंटरेस्ट है बात. आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं रहता, ये प्रैक्टिकल चीज है. लॉकडाउन में कुछ बच्चे थे जो बाहर से आए थे पढ़ने के लिए, वो मेरे को मिल गए लॉकडाउन जब बीच में खुला. तो मतलब तुम लोग गए नहीं? बोले हमारी ट्रेन नहीं मिली तो हमको जाना नहीं हुआ. फिर हॉस्टल पे पड़े हुए थे. बोले बस. फिर बोर नहीं हो रहे थे? एग्जाम तो हो गया. मैं बोला नहीं. बोले बोर का होने का? बोले कस्टमर केयर पे फोन लगाने का, बोले आंटी से बातें करते बैठने का, बोले टोल फ्री है, बोले पैसे भी नहीं लगते हैं. बोला अच्छा, उन्होंने आंटी बोले कम से कम, ठीक है. फोन पे बातें कर रहे हैं, बोले 1-1 घंटा बात करने का, बोले कस्टमर केयर पे. तो कहां पर बिठाया आजादी के नाम पे आपको? ठीक है. तीसरी जगह फैशन शोज. फैशन शोज जो दुनिया में होते हैं, मैंने देखा कुछ जगह पर अजीब अजीब फैशन. एक लेडी बॉक्स पहनकर घूम रही, डब्बा. क्या ये ऐसा फैशन रेगुलर उसमें इस्तेमाल होता है? अरे भाई ये कपड़े आते हैं क्या मार्केट में कभी? आपने देखे चौक में किसी को डब्बा पहनकर घूमते हुए? तो ये ऐसे फैशन शोज करके ऐसे कपड़े लाए जाते हैं, हालांकि जो एक्चुअली मार्केट में आते ही नहीं, लेकिन उस शोज के जरिए पैसा कमाया जाता है. $100, $200, $300 में उसका टिकट होता है. और जो फैशन शो में जितने कम कपड़े होते हैं, वो ब्रांड से पता चल जाता है कि ये फैशन शो में बहुत ज्यादा न्यूडिटी रहती है, कम कपड़े पहनते, नहीं पहनते, ऐसे भी फैशन शोज रहते, तो जहां उसका टिकट ज्यादा रहता. तो अब ये देखिए औरतों के जिस्म पर पैसा कमा रही है, और ये औरतें क्या समझ रही है? आज मतलब उनको नंगा करके पैसा कमाया जा रहा है, और ये क्या समझ रही है? आजादी. कैसी आजादी? एक लेडी को पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर, मुस्लिम लेडी, उनको किसी ने कहा कि वो बुरखे में आती थी, तो किसी ने कहा कि ये तो ऑपरेस किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है. तो माशाल्लाह वो लेडी ने जो लिस्ट गिनाना शुरू की कि अमेरिका में हर साल 10,000 कितने 1 लाख से ज्यादा औरतें डिप्रेशन का शिकार होती है. वहां कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है, कोई पर्दा पाबंदी का हुक्म नहीं है वहां पर. फिर उसने बताया कि 2 लाख से ज्यादा खवातीन ऐसी हैं जो तशद्दुद का शिकार है, मतलब उनके शौहर ने उनको मारा पीटा. वो कौन से मुसलमान है? वहां थोड़ी तालिबान उनके शौहर है वहां पर. अरे समझा क्या? फिर उसने पूरा डाटा बताई, इतनी लाख औरतें हैं, इनको जो है मार दिया जाता है, इतनी हर जो है 5 सेकंड में एक रेप होता है वहां पर, ये रिकॉर्ड है. तो कहा कि वहां तो पूरी आजादी, वहां तो पूरा फ्रीडम है, फिर इतने क्राइम क्यों है वहां पर? लंबी लिस्ट बताई उस औरत ने. सामने वाला खामोश बैठ गया. कहा कि आजादी के नाम पर ये आपका कत्ल कर रहे हैं, आपको नंगा कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपको डिग्रेड कर रहे हैं, आपको नीचा कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है. मतलब मैंने आपको बोल दिया, आपने से किसी को, समझो लड़के को मैंने बोला कि हम तुम्हारे को फ्रीडम दे रहे हैं. बोलेंगे क्या? मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, कपड़े उतार के खड़े रहो राशन गेट पे. और वो कपड़े उतार के खुश हो रहा, 500 रुपए मिलने वाले, आजाद हो गया मैं. फैशन शो भी तो वही कर रहा है ना. अरे भाई वो लोग भी तो वही कर रहे हैं ना. एयर हॉस्टेस की कंडीशन, एज आपकी 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए. अलग अलग जो है कंपनीज, एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स है. 28 के ऊपर नहीं होना, कलर फेयर होना, हाइट इतनी होना, बॉडी ऐसी होना, बॉडी टाइप ऐसा रहना, सब लिखा हुआ है उसमें. क्यों भाई 40-45 वाली औरत क्यों होस्ट नहीं कर सकती? उसको तो एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा ना. नहीं, अट्रैक्ट कैसा होंगे लोग? तो आप सबको समझ में आता है, फिर भी अंधे बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि शैतान ने आपको अंधा कर दिया. शैतान ने आपको जो है डायमंड को गोबर और गोबर को डायमंड बता दिया है. आप उस गोबर पे लपक रहे सब लोग. तो ये आप इन चीजों का ख्याल रखें. इस तरह लड़कियों के लिए एक और एक चीज मैं आपको बता दूं. लिबास के बारे में हो गया, बोल्डनेस किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया. आप पर्दे में रहकर एक अच्छी डॉक्टर, एक अच्छी इंजीनियर, और एक अच्छे क्या कहेंगे इवन सीए, एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छी टीचर, एक अच्छे प्रिंसिपल, एक अच्छी बिजनेस वूमन, सब बन सकते हैं पर्दे में रहकर. शर्त यह कि इस्लामी हुदूद को पामाल ना करे, उसको ना तोड़े. चलिए तीसरी चीज की तरफ आते हैं हम. खास तौर से लड़कियों की तरफ ये बात हो रही है, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से. आपके बातचीत का लहजा और आपके हाव भाव यानी एक्सप्रेशंस जो रहते हैं, इसमें भी हया होनी चाहिए.
ایک حیا والی لڑکی رہتی ہے, آپ دیکھیں گے وہ سیدھے سے آئیں گی, اس کی آواز میں بھی بہت زیادہ میٹھاس بھی نہیں اور بہت زیادہ سختی بھی نہیں رہیں گی, نارمل وائس جو ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, اے امہات المومنین, اے مومنوں کی ماؤں, جب کوئی آپ سے کسی چیز کے لیے دریافت کرے, کسی کام یا کسی ضرورت کے تحت آپ کے پاس آئے, جو بہت سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس بھی آتے تھے, جب آپ گھر میں موجود نہیں ہیں آپ سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں, آپ کہتے نہیں ہیں, چلے جاتے, جو بھی دیگر معاملات تھے. تو کہا کہ اپنی آواز میں نرمی نہ برتے, اپنی آواز کو نرم لہجے سے نہ بولے, کیونکہ جس کے دل میں مرض ہوگا تو وہ اپنے مرض میں اور بڑھ جائے گا. مطلب دنیا میں ہر انسان اچھے نہیں ہوتے نا, داڑھی ٹوپی والا ہے ضروری نہیں ہو اچھا رہے گا, کون کس کے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ شریف ایکسپریس کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے دل میں کیا ہے نہیں جانتے. تو نرمی سے بات نہ کہیں بلکہ نارمل پہ جو پیچ ہوتی ہے اپنا اس میں بات کرے. ٹیلی فون آ گیا کسی کا, آپ کو نہیں پتا کون ہے فون پر, پوچھ لیا بھائی کا دوست ہے, والد کے دوست ہے, پوچھا ہلو, تو آپ بول دیجیے کہ ہاں جی آپ کون بول رہے ہیں, اچھا ابھی نہیں ہے آئیں گے تو بتا دیں گے, کر دیا آپ نے. اگر آپ نے بولے ہیلو تو وہ بیچارہ ایک سوال کی جگہ 10 سوال پوچھتا, کب آئیں گے, کتنے بجے آئیں گے, اچھا کچھ بول کر گئے کیا, خواہ کی باتیں کرتا, کیونکہ جس چیز کے دل میں مرض ہے وہ مرض میں اور بڑھ جاتا ہے. اگر آپ نے سیدھے سے بول دیا جی بولیے کیا کام ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو اس کو بڑا عجیب دل کو تکلیف ہوتی, لیکن آپ بچ گئے برائی سے. اس کو عجیب لگتا ہے یار کیسے بات کرے انہوں نے, لوگوں کا سوچنے کا ہی نہیں. لیکن ایک دم رف بھی نہیں ہونا, کون بول رہا, نارمل جو وائس رہتی جو اٹریکٹ نہیں کرتی ہے وہ والی وائس سے بات کرنا. تو وائس میں آپ کے میانہ روی ہونا چاہیے, زیادہ نرم بھی نہیں, زیادہ جہالت والی بات بھی نہیں. ٹھیک ہے, چلیے آپ کے ایکسپریشن اور ہاؤ بھاؤ. اب دیکھو آپ کچھ لڑکیاں رہتے ہیں کچھ چیز بولنے کے لیے آتے, میرے پاس جو ایکسپیرینس ہوا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. لڑکے آتے, سر وہ ہم کو وہ ڈسٹرب کر رہے, وہ دوسرے گرلس, ایسا نارمل آ کر بولتے ٹھیک ہے اچھی. کچھ لڑکیاں رہتے ایسا آتے, سر ہم کو آپ کی بات بولنے کی ہے, تو آپ ہلے کیوں پہلے, ہاتھ کیوں ہلا رہے اتنے, جس کا کانسنٹریشن نہیں بھی جانے والا ہے وہ جائے گا ذہن اس کا, برابر ہے کہ نہیں ہے. صرف یہاں نہیں بول رہا میں, نہیں تو آپ بولیں گے سر کے ساتھ اپنا اچھے سے ایسی بات کریں گے, سر نے جیسا بتائے. پھر کالج میں جیسے کہ ویسے لڑکیاں ایک دوسرے کو دور سے پکار رہی ہے, چیخ رہی ہے. کالج میں دیکھا میں نے بہت ساری لڑکیاں, کالج کا ٹائم ختم ہو گیا جب پورے لڑکے کھڑے, بائے کل آؤ, ہاں کتنے, 7 بجے, دور سے تالی ایسا مارتے ہیں. کیا ضرورت کیا ہے اس کی. اچھا ٹھیک ہے بول دیا آپ نے السلام علیکم, دھیرے سے بولے اور اشارے سے بول دیا آپ کی سہیلی کو السلام علیکم. یہ اسٹائل ہے, اسٹائل ہے, اسٹائل یہ. اب وہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا, الگ الگ ایکسپریشنز کیا کے لیے رہتے ہیں, کیا رہتے ہیں. فرینڈ کالج میں ملی آپ کے, السلام علیکم کیسے, خیر کیسے ہے ایک اور دیکھا میں نے, سب لڑکے کھڑے, میں نے ایک اور ابھی دیکھا ریسنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, ادھر سے ایک سہیلی ہے, ادھر سے ایک سہیلی, ایسے کرتے ابھی دیکھا میں نے ریسنٹ. یہ سب حیا کے منافی ہے, یہ سب حیا کے اپوزٹ ہے. آپ کے ہاؤ بھاؤ, آپ کے ایکسپریشن, دکھنے میں اچھا لگا, آپ کو بھی ہنسی آ رہی تھی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا آپ کی اس حرکت کی وجہ سے. سیریسلی سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا کیونکہ آپ نے حیا کو
جو ہے اس کے حد کو قائم نہیں رکھا آپ نے. کیوں زور زور سے آواز کرنے کی ضرورت ہے, کیوں سینڈل کی آواز کرنے کی ضرورت ہے, کیوں اپنے باڈی ایکسپریشنز کو اتنا بتانے کی ضرورت ہے, کیوں آپ جو ہے زور زور سے باتیں کر رہے کہ آپ کی آواز دوسرے کے پاس جائے اور وہ مائل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور ایسی چال چلتی ہے, مطلب چلنے کا طریقہ کہ لوگ اس کے طرف راغب ہو, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے. جبکہ جنت کی خوشبو تو فلا فلا جگہ سے آتی ہوں گی, مطلب دور تک آتی ہوں گی. جنت میں جانا دور کی بات ہے, اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی. کچھ ہوتی ہیں اور آپ لوگ ماشاءاللہ نہیں ایسے نکلتے گھر سے ایسا بن ٹھن کے اور چلتے اس انداز میں کہ سب دیکھیں ان کو, سینڈل کی آواز کریں گے یا چلنے کا انداز ایسا رہے گا, پیر میں پیر ڈال کر چلیں گے ایسے تاکہ سب ان کو دیکھے, ہاتھوں کو مٹکائیں گے, چہرے کو گردن کو مٹکائیں گے اور اشارے کریں گے سہیلیاں ایک دوسرے کو. اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں. تو کہا کہ جو مائل کرنے والیاں ہیں, مائل کرنے والیاں مطلب جو اپنے طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی. یہ بے حیائی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ بے شرمی ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ایسے لوگوں کو اچھے لوگ بھی پسند نہیں کرتے. جیسے آپ لوگ ہنس رہے تھے, میں نے جو ایکسپریشن بتایا, ایسی لڑکیاں آپ کو دکھ جائے تو آپ خود بولیں گے کیا بے شرم لڑکیاں ہیں, اور واقعی میں دیندار عورتیں بھی رہیں گی تو بولیں گے ایسی لڑکیاں, کون ایسی لڑکیوں سے نکاح کرے گا, جو خوددار لیڈیز ہے وہ بولیں گی. اب جو بے شرم عورتیں رہتی ہے تو وہ صرف خوبصورتی دیکھتی ہے, رنگ دیکھتی ہے, ارے بہت اچھی ہے, بہت گورا رنگ ہے, بہت اچھی ہے, اپنے بچے کے لیے اپنے فلاح کے لیے چلو اپن اس سے بات کر لیں گے, اس کے رشتے دار کہاں رہتی ہے. وہ بالکل کیئر نہیں کریں گے کہ وہ کلاس میں کیسے, کالج میں کیسے, محلے میں کیسے رہتی ہے, چلتی کیسے, اس کے ہاؤ بھاؤ کیسے, اس کی حرکتیں کیسی ہے, ان کو اس سے کوئی فرق. اور اللہ کے رسول فرمایا کہ نکاح کے لیے تم لوگ 4 چیز دیکھتے ہیں, تم دینداری کو پسند کرو. اور آپ نے کیا فرمایا, لوگ آدھی حدیث بیان کرتے, آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. ہاتھ خاک آلود ہو مطلب اپنے ماحول میں بولتے تمہارے منہ پہ مٹی پڑو, مطلب بد دعا کے طور پر, کہ اگر تم دینداری نہیں دیکھو گے اور 3 چیزیں دیکھو گے کہ خوبصورتی, حسب نسب, خاندان, پیسہ, مال, کہا کہ اگر تم نے یہ 3 چیزیں دیکھی تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. اللہ کے رسول فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو, جو اصل چیز ہے. اس سے گھر میں برکتیں آتی ہے, اولاد نیک ہوتی ہے, آپ نیک بنتے ہیں. نیک ساتھی رہا تو اس کو مدد کرتا ہے نیکی میں, برائیوں سے روکتا ہے, جنت کا راستہ آسان کرتا ہے, دونوں ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں, سپورٹر بن جاتے ہیں حیا کے معاملے میں. پھر بچے بھی ویسے رہتے, نسل بھی ویسے. بایولوجی میں پڑھتے نا آپ, جو نسلیں جیسی ملتی ہے نیکسٹ جنریشن میں جاتی ہے کیریکٹرسٹکس ڈیفینیٹلی جاتے ہیں. تو یہ ہاؤ بھاؤ, بات چیت کا طریقہ اور آپ کا لباس, یہ چند چیزوں پہ میں نے یہاں پر جو ہے, اور ہر چیز میں گڑبڑ, مطلب کیا بولیں, گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. سکون کے ساتھ, آپ کے چال میں بھی سکون ہونا چاہیے, آپ کے بیٹھنے میں بھی سکون ہونا چاہیے. کچھ لڑکیاں رہتے کیسے عجیب بیٹھ جاتے کہیں بھی, میں نے دیکھا بینچ کے اوپر بیٹھ جائیں گے دونوں پیر پھیلے ہوئے. یہ حیا کا تقاضا نہیں ہے, تو تھوڑا سا احتیاط. ہاں آپ کوئی نہیں ہے, صرف گرلس ہے تو الگ بات ہے, آپ آپس میں بیٹھیں, وہاں پر بھی احتیاط کریں. آپ کو پتا ہے جو حافظ صلاح الدین یوسف نے جو اپنی جو تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جو پردے کے احکامات کس سے کس سے کرنا چاہیے, آخری میں انہوں نے یہ بھی لکھا ان عورتوں سے بھی, تفسیر کے اندر کہ ان عورتوں سے بھی پردہ کرو جو بے حیا باتیں کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو عورتیں بے حیا باتیں کرتی ہیں وہ آپ کی خوبصورتی کا ذکر دوسرے مردوں میں جا کے کریں گی, جس سے دوسرے مرد آپ کی طرف مائل ہوں گے, پھر گناہ کے اندر آپ جو ہے انوالو ہو سکتے ہیں. تو کہا ان عورتوں سے بھی پردہ کرو جو بےہودہ باتیں کرتی ہے, چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو, جو بے حیا باتیں کرتی ہے ان عورتوں سے بھی پردہ کرو. تو آپ کے آواز میں, بیٹھک میں, چلنے پھرنے میں, ان تمام چیزوں میں آپ احتیاط کریں. اسی طرح جو ہے پرہیز کرے کھڑکیوں میں اور بالکنیوں میں کھڑے رہنے سے, چاہے وہ کھڑکیاں اور بالکنیاں اسکول کالج کی ہو, گھر کی ہو یا شادی ہال کی ہو, نہ جائے. کیونکہ یہاں پر شیطان کھڑا ہے, وہاں لوگ نہیں کھڑے, مرد نہیں کھڑے باہر, شیطان کھڑا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کو گناہ کے اندر لے کر جائے گا. کیونکہ جہاں آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر شیطان کے اڈے ہیں, بچیے.
بے وجہ بازار نہ جائے, صرف گھومنے کے لیے نہ جائے. میں نے دیکھا کچھ لوگ خریدی نہیں کرنا رہتی لیکن پروزن جاتے ہیں, بولے بہت مزہ آتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی نیت بری نہیں ہوگی, وہاں کا ماحول ایسا دکھتا ہوگا, لائٹنگ ہے, لیکن وہ برائیاں ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کو بازار ہے, کیونکہ شیطان اپنے وہاں جھنڈے گاڑتا ہے. گناہ کے کام زیادہ ہوتے بازار میں. تو بالکنیوں سے بچیے, ٹیرس پہ کھڑے رہنے سے بچیے. اثر کے بعد تو باپ ایک دم, الحمدللہ ہمارے محلے میں تو نہیں دیکھا میں نے, لیکن دوسری جگہ میں نے آبزرو کیا, کچھ لوگوں نے بتایا ٹیرس پہ شام کا ٹائم بولے تو نظروں کا ٹائم رہتا بولتے ہیں, وہ بھی خامخواہ آ کر اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں بھی خامخواہ آ کر اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اوپر سے دیکھتے رہتے ہیں. میں نے سنا عجیب عجیب چیزیں, اب تو دوربین سے بھی دیکھ رہے بولے, اور نمبرز بھی شیئر کر رہے, موبائل نمبر. یہ برائیاں ہوتی ہے, یہ شیطان کے اڈے. ٹیرس پہ جانے سے بچیے, خامخواہ نہ جائیں. کھڑکی, ونڈو, ٹیوشن, کالج, اسکول, سب جگہ احتیاط کریں. اسی طرح گھر میں جب آپ کے گھر کی تعمیر ہوتی ہے تو مزدور آتے ہیں, ان سے بھی پردے کا خیال رکھیں, کیونکہ اپنے پاس مزدور بولے تو بھیا ہی رہتے اپنے, اور بھیا سامان ادھر رکھ دو, بھیا ہاتھ لگا دو, بھیا. سبزی والا بھی بھیا رہتا, دکان والا بھی بھیا رہتا. نہیں بھائی, وہ بھیا نہیں رہتے, وہ نامحرم ہے. آپ کے مردوں کو بولو کہ ان کے پاس جائے کام کرنے کے لیے, آپ نہیں جانا چاہیے, آپ نے نظر ہی نہیں آنا چاہیے ان کو. اللہ کہ بہت مجبوری ہو گئی تو پردے کی آڑ میں کچھ دینا ہے, پیسے ویسے ٹھیک ہے, لیکن میکسیمم اوائڈ کیجیے. آپ نوجوانوں سے بات کرنے سے پرہیز کریں. نوجوان مرد بھی لڑکیوں سے اور لڑکیاں بھی مردوں سے, لڑکوں سے. اسکول کالج میں بک شیئر, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, سینکڑوں لڑکیاں رہتی جس سے بک لے کر لڑکی کمپلیٹ کر سکتی, وہ لڑکے کی بک لیتی اسکول اور کالج میں, اور پوچھا جاتا ہے کیوں, تو وہ لڑکیاں ہم کو دیتے نہیں, ہماری ان سے جمتی نہیں. تو جماؤ, پیار محبت سے بات کرو, اسلامی اخلاق سے بات کرو, وہ بیٹر ہے ادھر آنے سے, کیونکہ ادھر بڑا گناہ کا راستہ کھلتا ہے, ادھر تھوڑی بہت لڑائی ہوں گی, الٹا اصلاح ہو جائیں گی, بات کریں گے آپس میں. تو یہ شیئرنگ کرنے کا معاملہ, ایک دوسرے کے نمبر لینا نوٹس کے لیے. اس طرح اسکول کالج میں کچھ واٹس ایپ گروپ بنائے جاتے ہیں. ابھی تو یہاں پر اپنے پاس سیپریٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے, گرلز بوائز ایک ساتھ رہتے اس میں, تو گروپ میں سب رہتے ہیں. میکسیمم اوائڈ کیجیے. نوٹس دیکھا آپ نہ چلے گا, آپ بیچ میں ان کے میسج شام میں چلتے, تو کہاں پر ہے, میں آ رہا, اپن پارٹی کریں گے, ارے وہ بھی آ رہی, اس نے بھی بولی. تو شیطان آپ کو بھی گمراہ کرتا ہے کہ ہم نے بھی جانا چاہیے, للچاتا ہے آپ کو گناہ کی طرف. اللہ کے رسول فرمایا کہ شیطان آپ کو گناہوں کو ایک دم سجا کر پیش کرتا ہے, اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان بولتا ہے کہ کرنا چاہیے, لیکن آپ نے فرمایا کہ اس میں سراسر دھوکہ ہے اور 100% نقصان ہے. اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. غیر مسلم اپنی زندگی اللہ کے رسول کی زندگی پہ گزار رہے, پتا آپ کو, کیونکہ ان کا بولنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ چیزوں کا آپ کو احتیاط کرنا ہے. میکسیمم اوائڈ کریں, گھر میں زیادہ رہیں, باہر جانے سے پرہیز کریں. بازار میں بھی لمیٹیشنز کو یاد رکھیں. عورتیں اور بازار میرا پورا ایک ٹاپک ہے, آپ اس کو دیکھیے. عورتیں اور بازار, اپنے میسج آف اسلام کے اوپر جو ہے پورا ایک لیکچر ہے. تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان آپ کے اوپر ہوا کہ آپ کو اجازت ہے کہ علم حاصل کرنے کی, لیکن اس میں بھی آپ پردے سے رہیں. تعلیم کو تعلیم کے لیے جائے, تعلیم کو گھومنے کا ذریعہ نہ بنائے. کچھ لڑکیاں یہ بنا چکی ہے کہ اسکول اور کالج ایک ہی بہانہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا, اور وہاں جا کر والدین سے چھپ کر وہ چیزیں کرتی ہے جو کہ درست نہیں ہے, حلال نہیں ہے. مردوں سے, لڑکوں سے باتیں کرنا وغیرہ, ٹائم پاس کرنا, گپے کرنا, گروپ بنانا, پارٹیز کرنا, گھومنے جانا. یاد رکھیے یہ سب حیا کے خلاف ہے, اور ایک بار حیا اٹھ جائے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے. تو علم حاصل کرنا تو فرض ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے آپ جائیں گے تو یہ حرام کام میں آپ لگ جائیں گے, تو میں کہوں گا کہ آپ وہ علم گھر میں ہی حاصل کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انٹرنیٹ کا استعمال آپ سوچ سمجھ کے کریں, جتنی ضرورت ہے اتنی دیر رہے. خواہ کے ریلز اور ویڈیوز وغیرہ پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرے, کیونکہ آج کل کے جتنے بھی ریلز اور ویڈیوز اور جتنے بھی شارٹس ہیں یہ صرف دو چیزوں پہ ڈیپینڈ ہے, صرف دو چیزیں اس میں آتی ہے, ایک بے-حیائی گندگی اور ایک ہوتا ہے وائلنس, ایکشن, لڑائی جھگڑا, مار دھاڑ, گردن کاٹ رہے, پیر کاٹ رہے, مطلب انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان کی قیمت, اس کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اہم ہے. یہاں ایک آ رہا 10 کو 100 کو مار کے چلے جا رہا, اور ہم دیکھ رہے واہ کیا بات ہے. ارے بھائی وہ گرین پردے کا کمال ہے, ریئل میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ریئل میں ایسا کرے گا تو 100 لوگ اس کو کنڈل دیں گے, پورا مطلب قیمہ بنا دیں گے اس کا.
یہ ریالٹی سے دور لے کے جاتی ہے آپ کو. ویسے ہی فیشن وغیرہ خوبصورتی اس پر تو کئی ڈاکیومنٹریز بن گئی. جتنے بھی ماڈلز اور جتنے بھی سیلیبریٹیز دکھتے ہیں یہ فوٹو شاپ امیج سے بنائے جاتے ہیں, ان کی ایک سے ایک فوٹوز, اور یہ بغیر میک اپ کے جب آتے ہیں تو یہ آپ سے بھی زیادہ خطرناک دکھیں گے. آپ ڈر جائیں گے, آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے, آپ 2 دن تک کھانا نہیں کھائیں گے. آپ بولیں گے ان کو دیکھتے تھے ہم اتنے دنوں سے, یہ ایسے ہے ایکچوئل میں. ہاں اگر لیکن وہی ریئل میں بھی خوبصورت ہے تو وہ تو بے ہے ہی نا, جائز نہیں ہے اس کو. تو بےہودہ گانوں سے بچیے, گانے دیکھنے سے بچیے, اپنے آپ کو بچائیے, ورنہ بہت قریب ہے کہ آپ بے حیائی میں ملوث ہو جائیں گے. اکثر آپ دیکھیے گانے کیسے بنتے ہیں, کم کپڑوں میں, فل میوزک میں, لڑکی سامنے ہوتی ہے, لڑکے کم ہوتے ہیں, لڑکا بھی آ رہا ہے وہ بھی بے حیا ہو گیا, وہ بھی کپڑے نکال دے رہا ہے. پہلے تو بھی لڑکے نہیں پہن نکالتے تھے کپڑے, اور جسم کو دکھانے کے نام پر 4 پیک 6 پیک دکھانے کے نام پر لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. 6 پیک بنا کے گھومتے ہیں نا, کوئی بھی انسان بغیر ایکسرسائز کے 6 پیکس اپنے یا 4 پیکس جو رہتے پرماننٹ قائم نہیں رکھ سکتا ہے, کیونکہ انسان کا جسم ویسے بنا ہی نہیں. اس کو بنانے کے لیے اس کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے, اور کھانا کم کم کھانا پڑتا ہے, ایک دم چڑیا کے جیسا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا, جیسی ایکسرسائز چھوڑا پھر پیٹ بڑھ جاتا. تو آپ اس ٹیمپرری فیس کو دیکھ کر خوش ہو رہے, اٹریکٹ ہو رہے آپ لوگ. ریئل میں نہیں ہوتا ایسا. جو آدمی محنت کش ہے, کمانے دھمانے والا ہے, جس پر فیملی کی ذمہ داری ہے, بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے, اس کے 6 پیک نہیں ہوتے. وہ اچھا صحت مند ہو سکتا ہے, لیکن وہ ایسے بنا کر ہمیشہ گھوم نہیں سکتا ہے. وہ کیوں, اس کے پاس وقت نہیں ہے. حلال کمائی کمانا ہے, بچوں کی فیس بھرنا ہے, کالج کے اسکول کے ان کے جو ہے خرچے اٹھانا ہے, بیوی کے خرچے اٹھانا ہے, گھر والوں کے ماں باپ بوڑھے کمزور ہیں ان کے خرچے اٹھانا ہے, رشتہ داروں کی مدد کرنا ہے, زکات دینا ہے. اس کو یہ اصلی ٹارگیٹ اپنا معلوم ہے. اور یہ 6 پیک والے کے پاس لائف میں کوئی ٹارگیٹ نہیں رہتا, بس کھاتا اور پڑے رہتا اور جم جاتا اور کچھ نہیں کرتا یہ. اور ایسے لوگ اپنا آئیڈیل بنا رہے. وہ لڑکیاں جو ایک دم زبردست فگر بنا کر بیٹھی ہوئی, اور آپ اس کو اپنا آئیڈیل ویسی خواہش رکھ رہے ہیں. آپ اس کے پاس کچھ کام نہیں ہے, اس کے پاس رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے والد والدہ آپ کو لکھتے ہیں کہ یار فزیکلی بہت عجیب ہے, موٹے پیٹ نکلا ہوا, عجیب, کوئی ایسا فگر نہیں, کچھ نہیں. ارے بھائی ان کے اصل ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں, وہ اصلی چیز کما رہے ہیں, وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں, وہ حلال کھلا رہے ہیں آپ لوگوں کو. وہ اصلی زندگی وہ ہے ان کی. یہ 6 پیکس اصلی زندگی نہیں ہے. ایک اچھا فگر بنانا لڑکیوں کا یہ اصلی زندگی نہیں ہے. ان کا کام وہی رہتا کیونکہ ان کو اسی کا پیسہ ملتا ہے. جب تک وہ ہے پیسہ ملے گا, جس دن وہ نہیں رکھ پائیں گے باڈی کو, پیسہ ملنا بند ہو جائے گا. کیونکہ فلم انڈسٹری کو یا جو بھی انڈسٹری ہے, یا کاسمیٹک انڈسٹری ہے, یا جم انڈسٹری ہے, یا جو پاؤڈرز وغیرہ وہ بیچتے ہیں کھانے پینے کے, یہ تب تک ہی بکیں گے جب تک ایسے ماڈل وہ لا کر کھڑے کریں گے. ان کا بزنس ہے وہ, اور اس کا جاب ہے وہ باڈی ویسی بنا کے رکھنا. جس دن نہیں بنائے گا اس کو پیسہ نہیں ملے گا. اور ہمارا وہ جاب نہیں ہے. ہمارا جاب ہے حلال کمانا اور فیملی کی رسپانسبلٹیز کو سنبھالنا. تو یہ سب چکر سے باہر نکلیے. وہ ڈپلیکیٹ زندگی ہے, ریئل لائف نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. وقت تو نہیں ہے, اور بھی چیزیں تھی میں آپ کو بولنا چاہتا تھا, لیکن آج کے لیے اتنے کافی. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو لڑکوں کے اوپر بھی بات ہوگی. یہ تمام چیزوں کو آپ یاد رکھیے. یاد نہیں رہتا تو ایک بار اور ویڈیو کو آپ دیکھیے تاکہ یہ چیزیں یاد ہو کتنی اہم چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی تمام نوجوان مرد اور عورتیں اور لڑکیوں کی حفاظت فرمائے. دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو, بولنے والوں کو, سننے والوں کو, سب کو حیا کا وہ جو ہے پیمانہ اور حیا کا وہ کردار اپنانے کی ہمیں توفیق دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ ہم کو با حیا بنائے, بے حیائی سے بچائے, بے شرمی سے بچائے, گناہوں سے بچائے, معصیت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.